افغان طالبان کو یا ان کی جو ابھی موجودہ حکومت ہے وہ کنفیوز ہے کہ ہم اپنے ملک کے حالات کو کس طرح کنٹرول کریں. اور اسی سوال میں یہ سوال ایڈ کروں گی کہ پاک افغان کی جو پالیسی ہے وہ چاہے خارجہ پالیسی ہو, سیاسی پالیسی ہے, جس طرح یعنی دیگر ممالک کے ساتھ جو ان کے جو بھی تعلقات ہیں, پاکستان کو چھوڑ کے پاکستان کو ڈال کے, آپ ان کی سب سے بڑی کمزوری کیا سمجھتی ہیں افغانستان کی؟ جی دیکھیں, افغانستان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہاں ڈنڈے کے زور پر حکومت چلتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ افغان جو اتحاد ہے, تحریک طالبان افغانستان جو ہے, اس کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں جی, یہ کمانڈر مارے جا رہے ہیں. اگرچہ ان کی بہت زیادہ تصدیق کہیں سے نہیں ہو پا رہی, لیکن اس بات کے خبریں آ رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ سچ بھی ہوں گی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا اپریل میں, مئی میں اس طرح ہوا کہ ان کی آپس میں جھگڑے ہوئے مسعود گروپ کے ساتھ, اور قندھار میں جو بیٹھی ہوئی ان کی حکومت ہے, کابل, ان کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیا. اور پاکستان نے اب تو کھل کر, DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ رجیم چینج کرنا پڑے گی اگر افغانستان کے ساتھ امن چاہیے, کیونکہ موجودہ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے آپ کو طاقت کے حصول کے لیے وہ ہر بری حد پہ گزر چکے ہیں. دیکھیے, یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم تو اسلامی ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی والا اسلامی ملک آپ کے ساتھ ہے. یہ کون سا اسلام ہے جو آپ کے علاوہ ہر کسی کا خون بہانے کی اجازت دیتا ہے؟ جو شخص آپ کی طاقت کو چیلنج کرے, چاہے وہ آپ کا اپنا خاندان میں سے کیوں نہ ہو, آپ اس کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں. آپ کو کسی کو جو ہے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے, خصوصاً خواتین کے جو حقوق ہیں, بیسک بنیادی حقوق جو انہیں اسلام نے دیے ہیں, آپ ان کے بھی وہ بھی دینے کے روادار نہیں ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی خواتین کو جو ہے وہ مغربی انداز میں پیش کریں یا ان سے اس طرح کے کام لیں, لیکن تعلیم ہے, صحت ہے, بنیادی سہولتیں ہیں, آپ ان سے بھی ان کو محروم کر رہے ہیں. آپ کے عوام میں اندر خانے شدید مایوسی اور محرومی ہے. اور کسی بھی قوم میں جب شدید مایوسی اور محرومی ہوتی ہے نا, یہ لاوا ایک دن آتش فشاں کی طرح پھٹ جاتا ہے. تو افغانی عوام میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اس گورنمنٹ کے خلاف اٹھیں یا باہر نکلیں, کیونکہ جہاں پہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے نا, وہاں پہ لوگ دب جاتے ہیں. دیکھیے, طاقت کے استعمال کی وجہ سے ہی تو لوگ دب جاتے ہیں. اور یہاں پر اس وقت آپ دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں, ہماری تو مجبوری ہے, ہم نے انہیں باہر کرنا ہے. ہمارے ملک کے اپنی جو بالکل, ہمارے اپنے جو مسائل ہیں ہم نے ان کے حساب سے دیکھنا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بھی خانہ بدوش ہیں, ہم وہاں بھی خانہ بدوش ہیں, وہاں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے, یہ تو آپ کی جو عمارت اسلامی ہے, جس کا آپ نے وہ کہتے ہیں نا آپ نے خلافت قائم کی ہے, آپ عمارت اسلامی یعنی کہ اسلامی حکومت قائم کر کے بیٹھے ہیں. آپ کی جتنی بھی رعایا ہے, آپ کے جتنے بھی شہری ہیں, ان کی جان و مال کی حفاظت آپ کے اوپر فرض ہے. ان تک روزگار پہنچانا, صحت, تعلیم, بنیادی سہولتیں پہنچانا, یہ اس وقت عمارت اسلامی افغانستان کی جو ہے نا ذمہ داری ہے, پاکستان کی نہیں ہے. تو یہ لوگ چاہے لاکھوں ہیں چاہے ہزاروں ہیں, جب یہ افغانستان واپس جائیں تو یہ وہاں کی حکومت کی, افغان طالبان کی ذمہ داریاں ہماری نہیں ہیں. تو موجودہ آنے والے حالات میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ افغان جو رجیم چینج ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا. کیا اس میں پاکستان کردار ادا کرے گا یا امریکہ خود؟ دیکھیں, اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے نا وہ خود افغان طالبان کے اندر جو دھڑے ہیں نا وہ ادا کریں گے. وہ اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. ایون یہ جو کندھاری گروپ جو ہے, ان کے اندر بھی کافی سارے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے. انہیں بہت اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کے دیے ہوئے فنڈز, پاکستان کی دی ہوئی ٹریننگ, پاکستان کی سپورٹ سے ہی تو انہوں نے امریکہ کو ہرایا. تو ہر شخص کی ایک جیسی سوچ نہیں ہوتی, اور ان کے آپس میں کافی سارے جو ہیں اختلافات ہیں اقتدار کو لے کر, طاقت کی تقسیم کو لے کر. تو اس جنگ کے بعد میرے خیال سے وہ اختلافات مزید گہرے ہو رہے ہیں, واضح ہو رہے ہیں, دراڑیں پڑ رہی ہیں. یہ عمل چند ہفتوں پہ بھی جا سکتا ہے, اور یہ عمل اگلے 2-3 سال تک بھی جا سکتا ہے. تو اس کی ٹائم فریم فی الوقت دینا مشکل ہے.